نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کامیابی، بلندی، ترقی یہ حاصل کرنے کے لیے بلند ہمت چاہیے، عالی ہمت چاہیے، چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے بقدر الکد تکتسب المعالی من طلب العلا سہر اللیالی، کہ محنت کے بقدر بلندیاں اور ترقیاں نصیب ہوتی ہیں، اور جو انسان بلندیوں کا طلبگار ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ ایسی ہی بلند ہمت کی، عالی ہمت کی ایک مثال حضرت طاؤوس بن کیسان الیمانی رحمہ اللہ ہیں۔ حضرت طاؤوس رحمہ اللہ بہت بڑے درجے کے تابعی تھے اور بہت بڑے اس وقت کے فقیہ تھے، محدث تھے۔ 50 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے انہوں نے علم حاصل کیا، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر خاص کر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اخص الخاص شاگردوں میں سے تھے، مقربین میں سے تھے۔ ان کی ہمت کی عجیب جو ہے نا وہ داستان ہے اور ایک واقعہ ہے۔ انہیں طاؤوس کہا جاتا تھا۔ طاؤوس ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام تھا ذکوان، لیکن آج بہت کم لوگ ہوں گے جو ان کے نام سے جانتے ہوں، اور خود ان کو طاؤوس کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ان کا لقب ہے۔ طاؤوس ایک پرندہ ہے، خوبصورت پرندہ، مور جسے ہم کہتے ہیں۔ تو مور اور طاؤوس یہ خوبصورتی سے استعارہ ہوا کرتا ہے۔ انہیں طاؤوس الفقہاء کہا گیا، اس وقت کے محدثین کا اور فقہاء کا طاؤوس انہیں کہا گیا کہ ان کی خوبصورتی اور زینت ہے۔ یہ جس طرح بہت بڑے محدث تھے اور فقیہ تھے، اتنے ہی بڑے یہ عبادت گزار بھی تھے، راتوں کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے اور لمبی لمبی رکعتیں پڑھنے والے، عبادت کرنے والے۔ خاص ان کو شغف تھا عبادت سے، اور صحابہ ان میں تابعین میں مشہور بھی تھے، لوگوں میں مشہور بھی تھے کہ بہت زیادہ جو ہے نا تقوی و طہارت والے اور عبادت گزار شخص ہیں۔ تو راتوں کو جب عبادت کرتے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے، اور عبادت کرتے کرتے جب تھک جاتے، ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا، تو اپنی ران کو ہاتھ سے یوں مارتے اور اس کو کہتے ہیں اصبری وتحملی، کہ صبر کر اور برداشت کر۔ ایظن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یسبقونا الیہ، کیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا خیال ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں ہم سے آگے بڑھ جائیں گے؟ واللہ ایسا نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے لیے میدان کھلا نہیں چھوڑیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم مزاحمت کریں گے، اور ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت پائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اب پانا تو ناممکن ہے، اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ ہے وہ پایا ہی نہیں۔ صحابی بننے کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھنا اور ایمان کے اوپر وفات ہونا یہ شرط ہے۔ تو حضرت طاؤوس رحمہ اللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جب دور تھا اور زمانہ خلافت تھا، اس وقت یہ پیدا ہوئے۔ لمبی عمر تھی، تقریباً 100 کے قریب، 106 ہجری میں جا کر ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بیٹے کی بھی تقریباً 80 سال عمر تھی۔ تو فرمایا کہ ہم یہ رفاقت پائیں گے، لیکن آخرت میں اور جنت میں پائیں گے، اور اس کے لیے جو ہے نا ہمیں محنت کرنی ہے۔ واللہ لنزاحمنہم علیہ بالجد والاجتہاد، ہم یہ مزاحمت کریں گے کس طرح کہ ہم کوشش کر کے اور محنت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت والا جو مرتبہ ہے جنت میں وہ ہم پائیں گے۔ اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ سادہ سا اعلان کیا ہے قرآن کریم میں، اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرے گا اور کامل اطاعت کرے گا، تو اللہ رب العزت اسے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم، صدیقین، شہداء اور صالحین کی معیت اور صحبت اور رفاقت عطا فرمائیں گے جنت میں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے
اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بس یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا۔ ہاں، وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا؟ اور ہر نماز میں ہم کہتے بھی ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر آپ کا انعام ہوا۔ ہر نماز کی ہر سورہ فاتحہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ان کا راستہ اللہ سے جو ہے نا وہ مانگتے ہیں کہ ان کے راستے پہ ہم بھی چلیں۔ تو وہ کون ہیں؟ فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوا، اور وہ کون ہیں؟ نبیین، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ چار طبقے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ لہذا ہم بھی اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کر لیں گے اور محنت کریں گے یہ مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں رفاقت عطا فرما سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ بلند ہمت چاہیے، جس طرح کی ہمت حضرت طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ کو حاصل تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے نا، جس طرح کہ دنیا کے معاملے میں ہم جو ہے نا محنت کرتے ہیں اور اپنی بلند ہمتیں جو ہے نا وہ دکھاتے ہیں اور ہوتی بھی ہے واقعی، تو دین کے معاملے میں بھی ہم یہ بلند ہمتی دکھائیں اور اس کا مظاہرہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔